السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں ایک خوبصورت ولاگ کے ساتھ آپ سے پھر مخاطب ہوں۔ مغلوں کا دور بر صغیر کی تاریخ میں کیا اہمیت رکھتا ہے، اس نے ہمارے معاشرے پر، ان کے فن، ثقافت، معیشت، معاشرتی ترقی پر کیا اثرات مرتب کیے تھے، آج میں آپ سے بات کروں گا۔ مغل سلطنت نے تقریباً 3 صدیوں تک 1526 سے لے کر 1857 تک بر صغیر پر حکومت کی تھی، اور اس دوران مغل بادشاہوں نے نہ صرف ایک مضبوط انتظامیہ قائم کیا تھا، بلکہ فنون لطیفہ ہو گیا، ثقافت ہو گئی، معیشت ہو گئی، اس کو بہت زیادہ ترقی دی تھی۔ سوئٹزرلینڈ کے اس خوبصورت مقام انٹرلاکن کی خوبصورت پہاڑ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ سے مخاطب ہوں۔ فنون لطیفہ نے مغل دور میں بہت ترقی کی تھی، مصوری نے، تعمیرات نے اور خطاطی نے بھی بہت زیادہ ترقی کی تھی۔ اور اگر میں آداب کے دائرے میں رہتے ہوئے موسیقی کا ذکر بھی کروں تو موسیقی بھی مغل دور کے وقت میں بہت اوپر تک گئی تھی۔ برصغیر میں بے شمار شاندار عمارات انہوں نے تعمیر کروائے ہیں، آج بھی پاکستان اور انڈیا میں موجود ہیں، اور پوری دنیا میں ان کا ثانی نہیں ہے۔ اور اس میں انڈیا کا سب سے مشہور تاج محل بھی ہے، جو شہنشاہ شاہ جہان نے اپنی بیوی، جو اس کی بہت ہی لاڈلی تھی، ممتاز بیگم، اس کی یاد میں تعمیر کروایا تھا۔ اس کے علاوہ دلی کا لال قلعہ بہت مشہور ہے، آگرہ کا قلعہ، لاہور کا مشہور بادشاہی قلعہ، اور جامع مسجد دلی مغل فن تعمیر کی بہترین نمونے ہیں۔ اور مغل طرز تعمیر میں ایرانی، ترک، ہندوستانی عناصر کا ایک امتزاج آپ کو ملتا ہے، جس میں اسلامی اور ہندوستانی فن کو ایک نئی شکل دی گئی تھی۔ اور انہی تعمیرات میں ہمارے گاؤں کوٹلہ محسن خان میں بھی دروازہ کوٹلہ محسن خان آپ گوگل پر سرچ کریں، اور پیر روخان کے 2 گنبد بھی انتہائی مشہور ہیں، جو 400-500 سال سے اب بھی اسی طرح موجود ہیں اور کھڑے ہیں۔ مغل مصوری کو خاص طور پر اکبر کے دور میں بہت عروج حاصل ہوا۔ مغل مصورین نے ایرانی اور ہندوستانی تکنیکوں کو ملا کر ایک منفرد اور نیا طرز متعارف کروایا تھا، جس کو منیچر پینٹنگ کہا جاتا ہے۔ یہ فن شاہی دربار میں زیادہ مقبول تھا، اور اسے تاریخ کے اہم واقعات، شاہی دربار کی زندگی اور مذہبی موضوعات کو پیش کرنے کے لیے اکثر استعمال کیا جاتا تھا، جو آج بھی تاریخ میں ایک زندہ جاوید مثال کے طور پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ مغل کا جو دور ہے، اس میں اللہ معاف کریں، ان بادشاہوں نے دین سے تھوڑی سی بے نیاز ہو گئے تھے، تھوڑی دوری اختیار کی تھی، اور مغل بادشاہ موسیقی کے بہت زیادہ شوقین تھے، جو مسلمانوں کی زوال کا وجہ بھی بنی۔ خصوصاً اکبر کا جو دربار تھا، وہ موسیقی کے ماہرین سے ہر وقت بھرا ہوتا تھا۔ اکبر کے دربار میں جو مشہور تانسین کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور اس نے بہت زیادہ نئے کلاسیکل موسیقی کو فروغ دیا تھا۔ اور تاریخ میں نے پڑھی ہے، چونکہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، تو میں کسی چیز پر پردہ نہیں ڈالوں گا، تو موسیقی بھی ان کے زمانے میں بہت عروج تک پہنچی تھی، اور انہوں نے مختلف چیزیں ایجاد کی تھی۔ طبلہ ان کے دور میں آیا، ستار ان کے دور میں آیا تھا، اور موسیقی کے آلات نئے وہ ان کے دور میں، ہمارے مسلمان بادشاہوں کے دور میں وہ ایجاد ہوئے ہیں۔ مغلیہ دور میں ثقافت کا بھی اپنے ایک رنگ تھا، ایرانی، ترک، ہندوستانی عناصر نے سب مل کر ایک نئی ثقافت کو تشکیل دیا۔ اس دور کی جو نمایاں چیزیں ہیں وہ آج میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اب مغلوں نے فارسی کو سرکاری زبان بنایا تھا، اور اس زبان میں بے شمار علمی اور ادبی کتابیں بھی اب بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اگر آپ
پشتو اکیڈمی چلے جائیں یا پشاور میں لائبریریوں کا آپ وزٹ کریں تو آپ کو یہ کتابیں مل سکتی ہیں۔ فارسی شاعری ہو گئی، نثر ہو گیا، تاریخ نویسی کو مغل دربار کی ہمیشہ سرپرستی حاصل تھی۔ اردو زبان کی ترقی بھی اسی دور میں ہوئی تھی جو ہندی اور فارسی کے ملاپ سے وجود میں آئی، اور آج پاکستان کی قومی زبان بھی ہے، اور اس زبان نے بر صغیر میں بہت زیادہ ترقی کی۔ انڈیا میں ہندی زبان نے پروان چڑھا اور پاکستان میں اردو نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، اور اس میں کافی ادب لکھا گیا ہے، آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور پوری دنیا میں اب مشہور بھی ہے۔ اب مغلوں نے ہندوستان کی جو تہذیب و ثقافت کو بہت زیادہ مالدار کر دیا، خوشحال بنایا۔ ان کی سرپرستی میں مذہبی رواداری کو فروغ بھی بہت ملا۔ آپ تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی مثال اگر میں آپ کو دوں تو اکبر کا جو دین الہی تھا، جس میں تمام مذاہب کے مثبت پہلوؤں کو یکجا کر کے اس نے ایک نیا مذہب تشکیل دیا، جو اس کی بہت بڑی غلطی بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ مغل شہزادے اور اشرافیہ جو ہو گیا، وہ ہندوستانی روایات اور رسومات میں اکثر حصہ لیتے رہے، اور وہ ہندوؤں کی تہواریں بھی مناتے تھے۔ اب ان کی ہولی ہو گئی، دیوالی ہو گئی، وہ اس میں شریک ہوتے۔ اس نے اسلام کے مذہب کو کافی نقصان پہنچایا، اور یہی میرے خیال سے مغلوں کی جو زوال کا سبب ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے دین سے انہوں نے دوری اختیار کی تھی۔ اب اقتصادیات کا جو ان کا دور ہے، مغلیہ دور کا، وہ انتہائی سنہرا ہے۔ انہوں نے اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے اس وقت معیشت بہت زیادہ اس نے ترقی کی تھی، اور ایک مضبوط زرعی اور تجارتی معیشت کو انہوں نے استحکام بخشا تھا، اور انہوں نے ایسا نظام بنایا کہ جس میں پورا بر صغیر جو ہے وہ اٹھ گیا تھا، اور معیشت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اب مغلوں کے جو دور میں زمینوں کی اصلاحات، ان کے لیے قوانین وضع کرنا، یہ بھی ان کا کارنامہ ہے۔ آبپاشی کے نظام میں وہ بہتری لے کے آئے تھے، یہ بھی ان کا کارنامہ ہے۔ اب زراعت کو آپ دیکھیں، ان کو بہت زیادہ فروغ اکبر کے بادشاہ کے دور میں ملا۔ ٹیکس کا جو نظام ہے وہ اس نے بنایا۔ اب ذاتی زمینداری کے نظام کو بھی اس نے متعارف کروایا تھا، یہ بھی ان کا ایک سنہرا دور ہے۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو کسانوں کو جو زرعی پیداوار کے مطابق ٹیکس دینے کی سہولیات تھی حکومت کی طرف سے، وہ بھی اکبر بادشاہ کے دور میں سامنے آئی تھی۔ تو مغلوں کا جو دور ہے بر صغیر میں وہ کافی زبردست ہے، اور مغلوں کے دور میں بر صغیر عالمی تجارت کا ایک اہم مرکز بن گیا تھا۔ اگر میں مختصر الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو مختلف یورپی اور وسطی ایشیائی ممالک سے تاجر حضرات وہ مغل سلطنت کے مختلف شہروں میں تجارت کرنے کے لیے آتے تھے، یہاں پہ تجارت کرتے، کاروبار کرتے، اور ہندوستانی کپاس ہو گیا، ریشم ہو گیا، مسالے ہو گئے، دستکاری ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں ہو گئی، وہ ان کو خرید کر پھر یورپ کی منڈیوں میں لے کے آتے، اور بر صغیر کے ساتھ انہوں نے ایک تجارت کا اور لین دین کا بارٹر کی بنیاد پر بہت زیادہ انہوں نے اس کاروبار کو وسعت دیا تھا۔ سونے اور چاندی کے خزانے بھی ہمارے ساتھ بہت ہیں بر صغیر میں، تو سونے اور چاندی کا زیادہ استعمال وہ بھی بر صغیر کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے کافی اہم کردار ادا کیا۔ مغلوں بادشاہوں نے بڑی تعداد میں یہاں سے سونا نکالا، چاندی نکالیں، چاندی کے سکے، پیسے وہ انہوں نے بنائے، اور وہ انہوں نے تجارتی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیے۔ تو ایک بہت بڑا انہوں نے تجارت کا ذریعہ بنایا تھا۔ مسلمانوں کی ترقی اور زوال جو ہے وہ بر صغیر میں آپ کو تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ مسلمانوں نے بے شمار کامیابیاں بھی حاصل کی، لیکن یہ ترقی طویل عرصہ قائم نہیں رہ سکی تھی، یہ ایک بہت سیاہ باب ہے۔ مغل سلطنت زوال پذیر ہوئی، اور اس کی چند وجوہات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سوئٹزرلینڈ کے اس خوبصورت مقام سے، کہ اب مغرب کا وقت ہو رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، پیچھے آپ یہ پہاڑ دیکھ سکتے ہیں، سورج کی روشنی اور برف سے ڈھکے ہوئے یہ پہاڑ انتہائی خوبصورت نظاروں میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ یقیناً ایسے موسم کو بھی انجوائے کریں گے، اس جگہ کو بھی انجوائے کریں گے،
اور میں مغل دور کے چند چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مغلیہ سلطنت کے زوال کا سبب بنی۔ اب اکبر کا جو دور تھا، مغلیہ سلطنت کا سب سے مضبوط اور خوشحال دور وہ اکبر بادشاہ کا دور وہ کہلاتا ہے، یا تاریخ اس کو اس طرح لکھتی ہے۔ اس نے مذہبی رواداری کو فروغ دیا، اقتصادی ترقی بھی ہوئی، فوجی فتوحات کے ذریعے بھی ایک مضبوط سلطنت انہوں نے قائم کی تھی۔ اکبر بادشاہ نے مختلف مذاہب کے لوگوں کو اہم عہدوں پر اپنی حکومت میں فائز کیا تھا، انہیں نوکریاں دی تھی، جس سے سلطنت میں اتحاد اور یکجہتی کی فضا بھی قائم ہوئی اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی سے پیش آتے تھے۔ اب اورنگزیب کا جو دور ہے اس پر اگر ہم نظر دورائیں تو ہمارے کوٹلہ محسن خان میں جو قلعے بنے ہیں وہ اورنگزیب بادشاہ نے دروازے کوٹلہ محسن خان بنایا تھا، اور اورنگزیب کے دور میں ہی مغل سلطنت کی وسعت مزید بڑھی ہی تھی، لیکن ان کی سخت مذہبی پالیسیوں نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان اختلافات کو انتہائی بڑھا دیا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اورنگزیب کی غیر لچکدار جو پالیسیاں تھیں اس کی وجہ سے مذہبی ہم آہنگی، عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کے جو لین دین تجارت تھا اس پہ کافی اثر پڑا تھا۔ ہندو ہو گئے، سکھ ہو گئے، مراٹھی ہو گئے، ان کی بغاوتوں نے بھی پھر آہستہ آہستہ مغل سلطنت کی جو دوام تھی، جو طویل مدتی حکومت تھی، اس کو کافی کمزور کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ شام بھی ہو رہی ہے، سورج کی روشنی بھی ڈل رہی ہے، تو اس لیے اندھیرا تھوڑا سا بڑھ گیا ہے۔ اب اورنگزیب بادشاہ کے بعد مسلسل حکمران ہمارے کمزور ہوتے گئے، ان کے جو جانشین تھے وہ لڑائیوں میں انتہائی کمزور تھے، مرکزی اقتدار ان کا جو تھا وہ کمزور ہونے کی وجہ سے جو صوبائی حکمران ان کے تھے وہ اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیتے، جس سے بھی فساد برپا ہو جاتا، مسلمانوں میں بے چینی بڑھ جاتی، اور جو وحدت تھا سلطنت کا وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ اس نے کافی لوگوں کو موقع دیا، یورپ کو موقع مل گیا کہ وہ بر صغیر پہ آئیں، وہاں پہ حکومت کرے۔ 200 سال انگلینڈ نے پھر ہم پہ حکومت کی۔ 18ویں صدی کے آخر میں پھر بر صغیر میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی مداخلت شروع ہو گئی تھی۔ مغل حکمرانوں کی کمزوریوں کا پھر انہوں نے فائدہ اٹھایا، انگلینڈ نے پھر ہم پہ 200 سال حکومت کی، اپنی پوزیشن انہوں نے مستحکم کی، اور اس میں جو سب سے بڑی جنگ آزادی کی 1857 میں لڑی گئی، مغل سلطنت کا اس سے خاتمہ ہوا اور بر صغیر براہ راست انگلینڈ کے قبضے میں آ گیا تھا، اور انہوں نے پھر ہمیں کافی معاشی طور پر، ثقافتی طور پر ہمیں بے بس کر دیا تھا۔ 200 سال انگریزوں کی حکومت نے پھر گہرے اثرات انڈیا اور پاکستان بنگلہ دیش پر مرتب کیے۔ مغلوں کے جو آخری دور میں درباری سازشیں ہوئی، اندرونی اختلافات انتہائی بڑھ گئے تھے، یہ بھی تاریخ کا انتہائی سیاہ باب ہے۔ سلطنت کی مضبوطی کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت ہی سخت باب ہے جس کو پڑھنا بھی انتہائی مشکل ہے۔ آپس کی جنگوں نے، اقتدار کی ہوس نے، جو حکمران تھے، ان کے بیٹے تھے، ان کی اولادیں تھی، ان کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا تھا۔ اب اورنگزیب کی جو لمبی جنگوں نے بھی معیشت پر بہت زیادہ بوجھ ڈالا تھا، ان کی فوجیں ہر وقت میدان میں ہوتی تھی، ٹیکس کا نظام بھی انتہائی خراب ہو گیا تھا، محصولات بھی ان کی بہت کم ہو گئی تھی، زراعت اور تجارت میں بھی وہ جمہود پیدا ہونے لگا، اور ایسی کمزوریاں ان کے سامنے آئی کہ پھر وہ ٹیکس بھی اچھی طرح سے اپنے علاقوں سے وصول نہیں کر پاتے تھے۔ افغانستان کے جو بادشاہ تھے نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حملوں نے بھی مغل سلطنت کو کمزور کر دیا تھا۔ جو نادر شاہ تھے افغانستان کے بادشاہ، اور احمد شاہ ابدالی، یہ بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان کے حملوں نے مغل سلطنت کو سخت نقصان پہنچایا تھا اور اسے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ ان کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ ان حملوں نے نہ صرف مغلوں کی طاقت اور وقار کو کم کیا، بلکہ مغل سلطنت کے جتنے خزانے تھے
اور ان کے پاس جتنے وسائل تھے ان پر ایسی ضربیں لگائیں، ان کو اتنی چوٹیں پہنچائی کہ اگر آپ تاریخ میں اس کو پڑھیں گے تو آپ کا دل روئے گا۔ نادر شاہ نے 1739 میں غالباً حملہ کیا تھا، اور نادر شاہ یہ ایران کا صفوی حکمران تھا۔ 1736 میں ایران کا بادشاہ بنا۔ نادر شاہ نے ایران کو داخلی بحرانوں سے نکالا اور اپنی فوج کو اس نے انتہائی مضبوط کیا۔ اس کے عزائم میں ہندوستان پر قبضہ، اس کی دولت کو حاصل کرنا اور مغل سلطنت کو کمزور کرنے کے لیے اس نے ایسی منصوبہ بندی کی اور اپنے منصوبوں کو ایسے عملی جامہ پہنایا کہ مغل سلطنت اس کے سامنے پھر ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے واقعات وہ آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں گے، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف جتنی جنگیں ہوئی اس نے مسلمان کو ہی کمزور کیا ہے۔ نادر شاہ کے حملے کی ایک بڑی وجہ دلی کے جو مغل دربار ہے اس میں ایران کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات میں غیر سنجیدہ ان کو دکھانا تھا، اور دوسری بڑی وجہ ان کی حملے کی کیا تھی کہ افغانستان اور پنجاب کے علاقوں میں جو سرحدی تنازعات ہیں وہ اور بڑھ جائیں، اور ان تنازعات کی وجہ سے یہ مغل حکومت یہ کمزور ہو جائے۔ نادر شاہ نے تاریخ بتاتی ہے کہ مغل بادشاہ محمد شاہ سے کئی بار درخواست کی کہ وہ ان مسائل کو حل کریں، آگے آئیں، لیکن محمد شاہ کی حکومت کمزور تھی اور وہ ان مطالبات کو پورا نہ کر سکی، وہ ہمیشہ پیچھے ہی رہے۔ اس وجہ سے بھی مغل دور کے جو بادشاہ تھے ان کی کمزوریوں نے مسلمانوں کی حکومت ختم کر دی۔ نادر شاہ کی جو فوج تھی وہ بہت زیادہ منظم تھی، وہ سخت جان لوگ تھے، لڑتے تھے۔ اس میں 55,000 تربیت یافتہ سپاہی شامل تھے۔ وہ کمزور نہیں تھا۔ زیادہ تر سپاہی ترکمانستان، افغانی، ترکمانی، ایرانی تھے اس میں، جو بہت وسیع تجربہ رکھتے تھے جنگوں کا، لڑتے کیسے ہیں، ہتھیار کیسے چلاتے ہیں، تربیت انہوں نے حاصل کی۔ 55,000 فوج تھی ان کی تربیت یافت، اور وہ ان کے ایک آواز پر اپنی جان نچھاور کرتے۔ نادر شاہ نے 1736 میں مغل سلطنت کے علاقے پر حملہ کیا۔ سب سے پہلے تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے قندھار اور کابل پر قبضہ کیا تھا، پھر وہ پنجاب کی طرف بڑھا تھا۔ 1739 میں پھر اس نے کرنال کی جنگ چھیڑ دی، جس میں مغل بادشاہ محمد شاہ کی فوج کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ محمد شاہ کی جو فوج تھی وہ تعداد میں زیادہ تھی، تقریباً 3 لاکھ اس کے ساتھ فوجی تھے، لیکن وہ منظم نہیں تھے، نظم و ضبط کی کمی تھی، ان کا تجربہ نہیں تھا، صرف انسان زیادہ تھے۔ وہ 55,000 تھا مگر وہ قابل تھے۔ مغل فوج میں بھاری توپخانہ بھی تھا، لیکن نادر شاہ کی جنگی حکمت عملی اور تجربے کے سامنے یہ سب ناکام ہو گئے۔ انہوں نے اس کمال سے جنگ لڑی کہ 55,000 فوج نے 3 لاکھ فوجیوں کو شکست دے دی۔ اب کرنال کی جنگ 1739 یہ اتنی مشہور جنگ ہے، آپ اس کو گوگل کریں آپ کو پتہ چلے گا۔ نادر شاہ اور محمد شاہ کے درمیان یہ جنگ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ نادر شاہ نے بہتر حکمت عملی دکھائی اور مغل فوج کو شکست دی۔ محمد شاہ کو پھر مجبوراً ایک صلح پر آمادہ ہونا پڑا، وہ مجبور ہو گئے۔ محمد شاہ کی دلی آنے کی دعوت اس نے قبول کی۔ جب وہ دلی پہنچا تو نادر شاہ نے پورے شہر پر قبضہ کر لیا۔ یہ دیکھیں، یہ مسلمانوں کا حال تھا۔ ایسے حکومتیں چلتی ہیں۔ دلی میں قتل عام اور لوٹ مار بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ نادر شاہ نے دلی پر قبضے کے بعد شدید قتل عام کروایا۔ دلی کے شہریوں پر ظلم و ستم اتنے ڈھائے کہ وہ آج بھی تاریخ میں زندہ ہے۔
پورے شہر کو لوٹ لیا گیا، دکانیں لوٹ لی اور چیزیں لوٹ لی۔ مشہور کوہ نور ہیرا اور تخت طاؤس نادر شاہ کے ہاتھ میں لگ گئے تھے۔ مغل سلطنت کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ان دو چیزوں کو شمار کیا جاتا تھا، اور یہ بھی تاریخ بتاتی ہے کہ نادر شاہ دلی سے اتنی دولت لے کر گیا تھا کہ اس سے ایران کی معیشت کئی سالوں تک مستحکم رہی تھی، اور آج وہ دونوں نشانیاں انگلینڈ میں پڑی ہے۔ پھر انگلینڈ نے اس پہ قبضہ کیا۔ نادر شاہ کا حملہ مغل سلطنت کے لیے اتنا تباہ کن ثابت ہوا کہ محمد شاہ کو اپنی شکست قبول کرنی پڑی، اور مغل سلطنت کی طاقت اور عزت بری طرح دنیا میں مجروح ہو گئی، ذلیل ہو گئے۔ مغل سلطنت مالی لحاظ سے بھی کمزور ہو گئی تھی، اور اس کی فوجی طاقت میں بھی بڑی کمی واقع ہو گئی تھی۔ یہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے۔ اب احمد شاہ درانی کے حملے، اس نے تو انقلاب برپا کر دیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی جو نادر شاہ کی فوج کا اہم جرنیل تھا، نادر شاہ کی موت کے بعد افغانستان کا حکمران بن گیا اور خود کو بادشاہ قرار دے دیا۔ اس نے خود کو ہی بادشاہ ڈکلیئر کر دی۔ اس نے درانی سلطنت کی بنیاد رکھی، نئی سلطنت کو قائم کیا، اور مغل سلطنت کی کمزور حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی بار اس نے ہندوستان پر حملے کیے۔ ہندوستان کو وہ سونے کی چڑیا کی طور پر استعمال کرتا۔ اب احمد شاہ ابدالی کے چند واقعات میں آج آپ کے سامنے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے پہلا حملہ 1748 عیسوی میں نادر شاہ کی موت کے بعد کیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے خود کو افغانستان کا حکمران بنا لیا تھا، پوری حکومت اس کے قبضے میں آ گئی۔ اس نے سب سے پہلے 1748 میں ہندوستان پر حملہ کیا۔ اس کا ہدف پنجاب اور دلی تھا کہ میں اس کو فتح کر لوں اور یہاں سے مغل سلطنت کا جو اس کا اقتدار ہے اس کو میں چھین لوں۔ 1748 میں احمد شاہ کی فوج نے لاہور پر قبضہ کر لیا، اور مغل فوج کے سپہ سالار صفدر جنگ نے اسے شکست دے دی اور اسے واپسی پر پھر مجبور بھی کر دیا کہ وہ واپس چلا جائے۔ اس تمام سیناریو کو بتانے کا ایک مقصد ہے کہ ہم مسلمان کیوں ایسا کرتے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی کی جو فوج تھی وہ سخت جان تھی، وہ تربیت یافتہ تھے، ان کے پاس افغان سپاہیوں کی بہت بڑی فوج تھی۔ یہ افغانی انتہائی تیز حرکت ہوتے تھے اور ایسے زبردست گھڑ سوار تھے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں یہ تیز فوج انہوں نے تیار کی تھی۔ احمد شاہ درانی نے کئی بار ہندوستان پر حملہ کیا، ہر بار دلی کی مغل حکومت کو اس نے کمزور کیا اور ان کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ پانی پت کی تیسری جنگ تاریخ کا حصہ ہے جو 1761 میں لڑی گئی تھی۔ احمد شاہ ابدالی نے سب سے بڑا حملہ جو کیا تھا وہ 1761 میں کیا تھا، جس کو پانی پت کی جنگ بھی کہا جاتا ہے، جو انتہائی مشہور ہے۔ اس جنگ میں احمد شاہ کی جو فوج تھی اس کا مقابلہ مراٹھا فوج سے ہوا۔ احمد شاہ نے مراٹھا سلطنت کو شکست دی اور ہندوستان کی سیاسی صورتحال کو مکمل طور پر بدل دیا۔ یہ تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو انتہائی دلچسپ ہے۔ میں انتہائی مختصر وقت میں پورے بر صغیر مغلیہ دور کی حکومتوں، ان کے جنگوں کی تفصیلات آپ کو دے رہا ہوں۔ احمد شاہ ابدالی کی فوج تقریباً 60,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ زیادہ تر اس میں افغانی تھے، بلوچی تھے، ایرانی تھے، انتہائی ٹرینڈ اور تربیت یافتہ لوگ۔ یہ فوج جنگی مہارتوں میں انتہائی چالاک تھے، انہیں گھڑ سواری کا انتہائی تجربہ تھا۔ وہ دشمن پر ایسے حملہ ور ہوتے کہ ان کی ٹانگیں کانپ جاتی۔ مراٹھا فوج تقریباً 1,00,000 فوجیوں پر مشتمل تھی،
مگر وہ 60,000 کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ ان کے درمیان قیادت کے مسائل اور اندرونی اختلافات موجود تھے جو ایک فوج کو بے نقصان پہنچاتا ہے اور انہیں شکست پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ پھر کیا ہوا؟ پانی پت کی جنگ میں احمد شاہ ابدالی کی فتح نے مغل سلطنت کو اتنا کمزور کر دیا کہ مغل حکومت پہلے سے ہی انتہائی کمزور تھی، اور اس جنگ کے بعد تو ہندوستان کی سیاسی طاقت، وہ تاریخ بتاتی ہے کہ مراٹھا سلطنت اور دیگر صوبائی حکمرانوں کے درمیان تقسیم ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ انتہائی تاریخ کا اہم باب ہے۔ احمد شاہ ابدالی نے دلی پر حملہ کیا، لیکن اس کی مسلسل مداخلت نے مغل سلطنت کو بہت زیادہ کمزور کر دیا، بلکہ اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ احمد شاہ ابدالی کے حملوں کا اثر انٹرلاکن کی اس خوبصورت شام میں آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں کہ احمد شاہ ابدالی کے بار بار حملوں نے مغل سلطنت کو مالی طور پر، فوجی اور سیاسی لحاظ سے انتہائی خراب کیا۔ ابدالی کی فوج نے پنجاب اور شمالی ہندوستان کے علاقوں پر قبضہ کیا اور مغل سلطنت کی اہم ریاستوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ یہ پوری تاریخ میں نے آج آپ کو بتائی۔ مغل سلطنت احمد شاہ ابدالی کی مسلسل مداخلت اور مراٹھا سلطنت کے عروج کے بعد اپنی مرکزی حیثیت کھو بیٹھی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ احمد شاہ ابدالی کے فتوحات نے ہندوستان کے سیاسی منظرنامے کو مکمل طور پر بدل دیا تھا، اور یہ بھی تاریخ بتاتی ہے کہ مغل سلطنت کی زوال پذیری کا سارا دار و مدار ان کے حملوں پر تھا۔ یہ خوبصورت ولاگ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیسے نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے مغل سلطنت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ نادر شاہ نے دلی کی دولت کو لوٹ کر مغل سلطنت کو مالی طور پر مفلوج تو کر دیا تھا، مگر جب احمد شاہ ابدالی کے بار بار حملے شروع ہوئے تو اس نے مغل سلطنت کے سیاسی اور فوجی ڈھانچے کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یقیناً آج بھی آپ کو میری یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔ مجھے دیکھنے اور سننے کے لیے بہت شکریہ۔ الغرض ان حملوں کے بعد مغل سلطنت کبھی اپنی پرانی عظمت بحال نہ کر سکی اور اس کا زوال وہ ناگزیر ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھنے اور سننے کے لیے بہت شکریہ میرے دوستوں، بھائی اور بزرگوں۔ یہ بھی تاریخ ہے کہ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغلوں کی کمزوریاں دیکھتے ہوئے سیاسی اور فوجی حکمت عملی کے ذریعے بر صغیر پر قبضہ کر لیا۔ یہ انتہائی شرمناک ہے کہ مسلمانوں کی حکومت وہ ہم سے چھین کر انگریزوں کے ہاتھوں میں آئی۔ مغل دور بر صغیر کی تاریخ کا اہم باب ہے، جس نے فنون، ثقافت، معیشت میں شاندار ترقی کی، لیکن سیاسی عدم استحکام، پاکستان کی طرح داخلی انتشار، بیرونی طاقتوں کی مداخلت کے باعث آج پاکستان بھی اور مغل سلطنت بھی زوال پذیر ہو گئی تھی۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، مغلوں کی حکومت سے دیکھیں۔ مغلوں کی سرپرستی میں مسلمانوں نے عظیم ترقی کی، لیکن سیاسی کمزوری اور بیرونی دباؤ اس ترقی کو انتہائی زوال پذیر بنا گئی۔ آج بھی اگر ہم نے پاکستان میں سیاسی لحاظ سے خود کو مستحکم نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ بہترین قانون و ضوابط بنائیں، آپ بہترین حکمت عملی بنائیں،
عدل و انصاف قائم کریں، انسانی حقوق کی پاسداری کریں تو آپ بچ سکتے ہیں۔ جنگ کو صرف ضرورت اور دفاع کے لیے اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ اس کے دوران بھی مخصوص اخلاقی اور شرعی اصولوں کی پیروی کا ہمیں حکم ہے۔ آپ پھر بھی جنگ نہیں کر سکتے۔ اسلامی اصول کیا ہے جنگوں کے لیے؟ اس کو اپنانا پڑے گا۔ میری بات لمبی ہو جائے گی، اسی لیے اسلامی اصول کیا ہے جنگ کے لیے اس پر میں اگلا ولاگ بنا دوں گا، مگر آخری بات کہنا چاہتا ہوں، میرے دل میں رہ جائے گی کہ اسلام میں جنگ کی اجازت صرف اس صورت میں دی گئی ہے جب ظلم و زیادتی ہو یا مسلمانوں کے خلاف حملہ کیا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، مفہوم ہے، ترجمہ پڑھتا ہوں، اور جن سے لڑائی کی جا رہی ہے انہیں اجازت ہے کہ لڑیں کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ دفاعی جنگ کے اصول کیا ہے؟ اسلام کسی بھی جارحانہ یا ناحق جنگ کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ امن اور صلح کو اس نے ہمیشہ ترجیح دی ہے۔ کاش ہم مسلمان اس پر آ جائیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح راستے پہ چلانے والا بنائے۔ جنگ کوئی حل نہیں ہے۔ جنگ کے دوران بھی اسلام میں اخلاقی ضابطوں کی پابندی اور لازم ہے۔ جنگ میں بے گناہ افراد کو نقصان پہنچانے، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، بیماروں اور مذہبی رہنماؤں کو قتل کرنے یا ان پر ظلم کرنے کی اسلام نے سختی سے ممانعت فرمائی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آیا، وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی فوج کو چند ہدایات دی تھی جو آج بھی تاریخ کا حصہ ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ دھوکہ نہ دینا، بدعہدی نہ کرنا، بچوں، عورتوں، بوڑھوں کو نہ مارنا، درختوں کو نہ کاٹنا، کھیتوں کو برباد نہ کرنا اور عبادت کرنے والوں کو نہ چھیڑنا، کسی بھی مذہب کے لوگوں کو نہ چھیڑنا۔ مگر آج ہم اسلام کو بھول گئے۔ آج علماء کی پگڑیاں گر رہی ہے اور علماء کے سر قلم کیے جا رہے ہیں۔ آج پاکستان میں یہ حال ہے۔ اسلام تو صلح کا دین ہے، امن کا دین ہے۔ ہمیشہ جنگ پر فوقیت کون دیتا ہے؟ قرآن میں اللہ خود نہیں فرماتا۔ اور اگر وہ دشمن صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 61 میں اللہ نے اعلان کیا ہے، اگر فریق آپ کا دشمن مخالف صلح کا ارادہ ظاہر کرے تو جنگ روک دینا چاہیے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے اور امن قائم کرنا ضروری ہے اس وقت۔ اسلام میں فتوحات کا مقصد صرف زمین حاصل کرنا نہیں ہے، دولتوں کے انبار لگانا نہیں ہے، دولتوں کا حصول نہیں ہے، بلکہ عدل و انصاف کا قیام ہے۔ اس کی خصوصی شرائط ہے۔ اسلام نے فتح کے دوران بھی غیر مسلموں کے حقوق کا احترام کا درس ہمیں دیا ہے اور ان پر ظلم کرنے کی ہمیں سختی سے منع کیا ہے۔ ہم کافر پر بھی ظلم نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے عدل کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت، میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں، میں اپنی باتوں کو روکتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل کرنے سے نہ روکے۔ عدل کرو، انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب تر ہے۔ سورہ مائدہ میں نے آپ کو بتایا۔ میرے بھائیو، خدا کے لیے ہم اپنے آپ کو بدل لیں۔ پاکستان ڈوب رہا ہے۔ نادر شاہ کا دور یاد کریں، احمد شاہ ابدالی کے حملوں میں دلی میں جو لوٹ مار ہوئی تھی، قتل و غارت ہوا تھا، وہ آج بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اسلام میں ایسی کارروائیوں کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ غنیمت کا مال بھی ایک شرعی طریقہ کار کے تحت وہ حاصل کیا جاتا ہے اور تقسیم کیا جاتا ہے۔
بلا اجازت کسی کی ملکیت میں تصرف نہیں کیا جا سکتا، ہمیں اسلام نے روکا ہے۔ دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا، مفہوم ہے، تم میں سے کوئی بھی مال غنیمت میں خیانت نہ کرے۔ کیوں فرمایا؟ آگے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، کیونکہ جو خیانت کرے گا قیامت کے دن وہ چیز لے کر حاضر ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میرے دوستوں، بھائی اور بزرگوں، بہت لمبی بات آج میں نے کی، میں روک رہا ہوں خود کو۔ آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام جنگ کو آخری حل کے طور پر پیش کرتا ہے، اور اس میں بھی سخت اصول و ضوابط کی پیروی کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں میں جس طرح بے گناہ شہریوں کو قتل کیا گیا تھا، دولت کو لوٹا گیا تھا اور ظلم و ستم روا رکھا گیا تھا، وہ اسلامی تعلیمات کے برخلاف ہے۔ اور میں تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، مجھے اچھا نہیں لگا جب میں نے یہ پڑھا۔ تو اسلام ہمیں انصاف، صلح اور انسانی حقوق کی پاسداری کا حکم دیتا ہے۔ جنگ کی حالت میں بھی اگر ہم ہوں تو ہم اسلامی اصولوں کی پیروی ضرور کریں گے، ہم باغی نہیں بن سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ میں مغرب کو بیٹھا تھا، شام ہو گئی، ولاگ میرا لمبا ہو گیا، آپ نے میرے ساتھ سورج غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا، یقیناً آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا۔ مجھے دیکھنے اور سننے کے لیے بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔